علم کو زینت کا عنوان بنائے رکھنا، علم کو زینت کا عنوان بنائے رکھنا، تم کتابوں سے صدا گھر کو سجائے رکھنا، تم کتابوں سے صدا گھر کو سجائے رکھنا، یہ جہالت کے اندھیرے پگھل جائیں گے، یہ جہالت کے اندھیرے پگھل جائیں گے، شمع علم و ادب یوں ہی جلائے رکھنا، شمع علم و ادب یوں ہی جلائے رکھنا۔ دوستو بزرگو، اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے استاذ مکرم مفسر قرآن حضرت مولانا دلاور حسین صاحب ندوی حفظہ اللہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی تجربات سے ہم تمام علماء اور مدرسین کو سیراب فرمائیں۔ شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ یہی دینی ادارہ ایک دن رشک جہاں ہوگا، یہی دینی ادارہ ایک دن رشک جہاں ہوگا، یہاں سے پڑھ کے جو نکلے گا وہ فخر زماں ہوگا۔ کریں گے فخر جس پر حافظ و قاری زمانے کے، مثالی ہوگا وہ بچہ جو بچہ یہاں پل کر جمع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے کس سے انسان کو پیدا کیا؟ ایک قطرے سے، ایک ناپاک قطرے سے، پھر اس کے بعد لوتھڑا بنایا۔ ایک ترتیب ہے اس کی، کیسے چلا اور کہاں پہنچا۔ اگر ابتدا کیسے انسان کی ہوئی یہ بتانا مقصود ہوتا تو جو لفظ منی کے لیے لایا جاتا وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ لفظ نہیں لایا گیا۔ یہاں پر لوتھڑا یعنی جس کے اندر شعور نہیں، احساس نہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، وہ لفظ لایا گیا۔ یہ درمیان کا لفظ ہے، نہ بالکل ابتدائی ہے نہ بالکل آخری ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوتھڑے میں ہاتھ بنا دیے، پیر بنا دیے، آنکھ ناک کان یہ سب کچھ بنا دیے، مگر تعلیم یافتہ بنا کے پیدا نہیں کیا۔ تعلیم سیکھنا پڑے گی، یہی آیت بتا رہی۔ لوتھڑا بنا دیا، ہاتھ پیر بنا دیے، آنکھ کان ناک دل سب کچھ بنا دیے، مگر تعلیم یافتہ بنا کے پیدا نہیں کیا۔ تعلیم سیکھنا پڑے گی، حاصل کرنا پڑے گی۔ دنیا میں آنے کے بعد کوئی پڑھا لکھا پیدا نہیں ہوگا، ورنہ سب سے پہلے حق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کو پڑھا لکھا پیدا کر دیا جاتا۔ یہ قرآ کہنے کی ضرورت ہے، یہاں تو پڑھنا پڑے گا۔ فرمایا خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو، تمہارا رب عزت دینے والا ہے، خود بھی عزت دار ہے اور عزت دینے والا ہے۔ یہ لفظ اشارہ کرتے ہیں پڑھو گے تو عزت ملے گی، نہیں پڑھو گے عزت نہیں ملے گی۔ اقرا کو دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب پیدائش کا ذکر کیا تب بھی کہا اقرا، تعلیم تمہیں حاصل کرنا پڑے گی، اور جب عزت دینے کی بات آئی پھر فرمایا اقرا، پڑھو تب عزت ملے گی، بغیر پڑھے عزت نہیں ملے گی۔ چاہے دنیاوی ترقی مال و دولت کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، بلڈنگ کے اعتبار سے، عمارت کے اعتبار سے کتنی بھی کر لو، عزت چاہیے تو پڑھنا پڑے گا۔ اقرا وربک الاکرم، تمہارا پروردگار عزت والا ہے، عزت دینے والا ہے، مگر بغیر تعلیم کے عزت نہیں ملے گی۔ الذی علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، تعلیم دی۔ قلم اٹھانا پڑے گا، کتاب لینی پڑے گی، اس کے بعد علم الانسان ما لم یعلم۔ جب تم
تیار ہو جاؤ گے علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھو گے بھی، قلم بھی اٹھاؤ گے، تب اللہ نے فرمایا اللہ والانسان ما لم یعلم، اب وہ تمہیں سکھا دیا جائے گا جو تمہیں نہیں۔ جب تک تم خود نہیں پڑھو گے، قلم نہیں اٹھاؤ گے، تب تک تمہیں نہیں بتایا جائے گا کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو، کیا تمہاری زندگی کا مقصد ہے، آخرت کسے کہتے ہیں، یہ کچھ نہیں معلوم ہوگا جب تک پڑھو گے نہیں۔ نہ اللہ کے حقوق معلوم ہوں گے، نہ والدین کے حقوق معلوم ہوں گے، نہ انسانوں کے حقوق معلوم ہوں گے، نہ سماج کے حقوق معلوم ہوں گے، نہ برادری کے حقوق، کسی کے حق تمہیں نہیں معلوم ہوں گے جب تک پڑھو گے نہیں۔ پڑھو پڑھو پڑھو، یہاں پر ان آیات میں کہیں ہلکا سا بھی اشارہ نہیں ہے کہ کیا پڑھو۔ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سائنس پڑھو، جغرافیہ پڑھو، ہندی پڑھو، اردو پڑھو، کوئی اشارہ نہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں ایک خالص دینی ادارے میں بیٹھا ہوں تقریر کرنے، مجھے یہ بات کتنی عمومی طور پر کہنے میں شاید تکلف ہونا چاہیے تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے، مجھے دین کی تعلیم پر تقریر کرنا کہا گیا، یہ تو کریں، دونوں میں سب برابر ہے، سب برابر ہے۔ اصل میں تعلیم میں دین دنیا کی تفریق ہی غلط ہے، تعلیم میں دین اور دنیا کی تفریق ہی غلط ہے۔ دین دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا سراپا دین ہے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بڑھتی جائے، اور جسے ہم لوگ دین کہتے ہیں یہ سراپا دنیا ہے اگر حضور کے طریقے کے خلاف کیا جائے۔ آپ جسے دینی تعلیم کہتے ہیں اس کے بارے میں بخاری شریف حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تعلیم، وہ علم جو خاص اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حاصل کی جائے، اگر اسے کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے مقصد سے حاصل کرے تو وہ جنت کے خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ کس کے بارے میں؟ بخاری شریف پڑھنے والے کے بارے میں، یہ تفسیر پڑھنے والے کے بارے میں، یہ فقہ پڑھنے والے کے بارے میں ہے۔ وہ دنیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، کون؟ عالم دین۔ اس لیے کہ تعلیم کا استعمال اس کو دینی بناتا ہے اور دنیاوی بناتا ہے۔ آپ اس تعلیم کا استعمال کیا کرتے ہیں یہ اسے بنا دے گا یہ دنیا ہے یا دین ہے۔ بتاتے ہیں خود کوئی تعلیم نہ دنیا کے لیے ہے نہ دین کے لیے ہے، اس کا آپ استعمال کیسے کرتے ہیں یہ اس کو دین بنا دے گا کہ دنیا بنا دے گا۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا تو یہ سراسر دنیا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آخرت بنانے کے لیے آپ نے اس کا استعمال کیا تو سراسر دین ہے، چاہے آپ نے بخاری شریف پڑھی ہو چاہے ڈاکٹر بن کے آئے ہو۔ آپ نے غریبوں کا تعاون کرنے کے لیے، ان کا علاج کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے تعلیم حاصل کی، ڈاکٹر بنے، یہ سراسر دین ہے۔ تو جھاڑ پھونک کے دکان کھول کر کے لوگوں کے جیبوں پر حملہ کرنے والے بنے اگر عالم نہیں تو یہ سراسر دنیا ہے، آپ کو خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ تو تعلیم کوئی دینی نہیں کوئی دنیاوی نہیں، اس کا استعمال اسے دینی بنا دے گا، اس کا استعمال اسے دنیاوی بنا دے گا۔ میں اساتذہ کے تعلق سے ایک بات کہنا چاہتا تھا، میرے بھائی نے ابھی نظامت کرتے ہوئے ایک بات کہی، اس سے ایک نقطہ ذہن میں آ گیا، کہا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا اقرا آپ پڑھیے تو آپ نے کہا میں نبی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں یعنی مجھے نہیں لگتا کہ میں پڑھ پاؤں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سینے سے لگایا۔ میں معذرت کے ساتھ ان اساتذہ سے کہتا ہوں جو ڈنڈوں اور جوتوں کا استعمال کرتے ہیں طلبہ کو پڑھانے کے لیے، جو ان ننھے ننھے بچوں کو مارتے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جبریل کو سینے پہ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ پا رہے تو جبریل سینے سے لگا رہے ہیں، اور ہم آپ کا بچہ نہیں پڑھ پاتا آپ جوتے چلانا شروع کر دیتے ہیں، آپ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں پڑھ پا رہا سینے سے لگا لیجیے پڑھنے لگے گا، اس کو پیار دیجیے پڑھنے لگے گا، محبت دیجیے پڑھنے لگے گا۔ آپ نے قرآن خود کہتا ہے قرآن آسان ہے،
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اور مولویوں نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، ڈاکٹر بغیر مارے بن سکتا ہے، انجینئر بغیر مارے بن سکتا ہے، پروفیسر بغیر مارے بن سکتا ہے، لیکن ناظرہ بغیر مارے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ مولوی خود ثابت کر رہا ہے قرآن سب سے مشکل ہے اور سب کچھ آسان ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ قرآن سب سے آسان ہے۔ اس سے بڑی دلیل کسی علم کے بارے میں ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ کوئی علم ہو جس کے بارے میں اللہ کہے آسان ہے، وہ کہتا ہے قرآن آسان ہے، اور ہم نے مار مار کے بتا دیا کہ قرآن ہی پڑھانا تو مشکل ہے، یہ بغیر مارے نہیں ہو سکتا۔ خدا را سینے سے لگانا سیکھیے۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فذکر انما انت مذکر، آپ تذکیر کیجئے، یاد دلائیے، واعظ کیجئے، نصیحت کیجئے، کیونکہ آپ یہی بنا کے پیدا کیے گئے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ بنا کے نہیں بٹھائے گئے کہ مار مار کے پڑھائیں، سختی کر کے پڑھائیں، اس لیے نہیں بنا کے بھیجا اللہ نے۔ آپ کو واعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، ان کا دل جیت کر ان میں قرآن اور حدیث اتارنے والا بنایا گیا ہے۔ کہتے ہیں صاحب مولانا حافظ جی بغیر مارے نہیں پڑھ سکتے، بات بچے ایسے ہوتے ہیں آپ نہیں سمجھتے، وہ بغیر مارے نہیں پڑھ سکتے، بغیر مارے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ اتنی ذمہ داری ہی کیوں سمجھتے ہیں بھائی کہ سب کو پڑھانا ہی ہے؟ نبی کی ذمہ داری نہیں تھی کہ سب کو ہدایت پر لانا ہی ہے؟ آپ اتنی بڑی ذمہ داری کیوں سمجھتے ہیں جتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہی نہیں ہے؟ 100% نتیجہ نکال کر دکھانا ہی ہے، چاہے نصیحت سے، چاہے کود کے، چاہے مار کے، چاہے لات گھونسے چلا کے۔ آپ نے یہ محسوس کیوں کیا؟ اللہ نے کب یہ فرمایا آپ سے کہ نہیں 100% کو پڑھانا ہی ہے؟ نہیں پڑھانا، نہیں پڑھانا ہے سب کو آپ کو، اور آپ سب کو پڑھا بھی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را ہاتھ پیر چلانا چھوڑ دیجئے، مرکہ بیر بن کے مت پڑھائیے، ایک معلم بن کے پڑھائیے، ایک با اخلاق با کردار انسان بن کے پڑھائیے۔